السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں دوستو، رمضان اور چندے کا دھندا، شکیل رشید، ایڈیٹر، ممبئی۔ اللہ کرے رمضان المبارک کا پہلا دن سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ لیکن خوشیوں کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ ہر روزہ دار غمخوار بنے۔ یہ مہینہ ہی غمخواری کا ہے۔ غمخواری کا مطلب لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور مقدور بھر ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی سعی کرنا ہے۔ اور یاد رکھے کہ جن کے مسائل اور جن کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اقدام کرنا ہے، کوششیں کرنی ہے، وہ صرف دینی مدرسے ہی نہیں ہے، عام سے لوگ بھی ہے، عزیز اور رشتہ دار بھی ہے، اور دوست و احباب بھی ہے۔ ذرا غور کرے، ذہن پر زور دے اور سوچے کیا روزے دار اپنی آسائش میں دوسروں کی، جن میں اعزاء اور پڑوسی بھی شامل ہے، قسم پرسی کو نظر انداز نہیں کرتے رہیں۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جائے، خیرات کس کے حوالے کی جائے، تب سیدھا سا جواب آتا ہے فلاں فلاں مدرسے کو۔ ٹھیک ہے، مدرسے دین کا قلعہ ہے، ان کی امداد کی ہی جانی چاہیے، لیکن آج کچھ مدرسوں کی صورتحال کچھ پیچیدہ ہو گئی ہے کہ یقین زکوٰۃ دینے کے بعد بھی نہیں ہو پاتا کہ جن مدرسوں کو رقم دی گئی ہے وہ واقعی میں وجود رکھتا ہے یا ان کا وجود صرف کاغذات پر ہے۔ شہر ممبئی کی ایک معزز شخصیت کے مطابق چند علاقوں میں جہاں 3-4 معتبر مدرسے ہیں، دین سے بے نیاز کچھ دنیا دار مولوی رمضان شروع ہونے سے پہلے چند کمرے کرائے پر لے کر اس پر مدرسے بلکہ دارالعلوم کا بورڈ لگا کر زور و شور سے چندہ وصولی اور زکوٰۃ وصولی کا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جو حقیقی اور امداد کے مستحق مدرسے ہوتے ہیں ان کی آمدنی پر شب خون بھی مارتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر کوئی دھوکہ باز ہڑپے گا تو بھلے ہی زکوٰۃ کی رقم دینے والا سمجھتا رہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ان دنوں ممبئی میں سفرا بھرے پڑے ہیں ان جماعتوں کے ذمہ داران سے جو تصدیق نامہ جاری کرتے ہیں، ہاتھ پائی تک کرتے ہیں۔ کل ہی جمعیت علماء مہاراشٹر کے ایک کارکن کو مظفر نگر سے آئے ایک مدرسے کے سفیر نے صرف اس لیے تھپڑ رسید کر دیا کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت آج تصدیق جاری کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل آئے۔ سفراء میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جنہیں مہذب انداز میں بات کرنا نہیں آتا، جو مدرسوں کے دستاویزات مانگنے پر جرا اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عرصے سے مدرسوں کے سلسلے میں ایک نظام بنانے کی بات کی جا رہی ہے، مگر اب تک کوئی نظام بن نہیں سکا ہے اور آئندہ کبھی شاید نہیں بن سکے گا۔ نظام کا مطلب ہے ملک بھر کے مدرسوں کی فہرست، بچوں کی تعداد اور آمدنی اور ضروریات کی تفصیلات۔ اگر یہ تمام معلومات ہوگی تو زکوٰۃ، خیرات، امداد اور چندے کی تقسیم کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بہت سے مدرسوں کا دھندا بند ہو جائے گا۔ روزانہ مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ دیوبند میں جہاں ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں سے 250 مدرسوں نے تصدیق ناموں کی درخواست دے رکھی ہے۔ بھلا صرف ایک دیوبند میں اتنی بڑی تعداد میں مدرسوں کا کیا جواز ہے؟ لہذا مدرسوں کا نظام ضروری ہے اور زکوٰۃ و امداد دینے والوں کے لیے اور تصدیق نامہ جاری کرنے والے اداروں اور جماعتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر لے کہ جس مدرسے کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور جس مدرسے کو تصدیق نامہ جاری کیا جا رہا ہے وہ حقیقی ہے بھی کہ نہیں، اور مطمئن ہونے کے بعد ہی اسے زکوٰۃ دے اور تصدیق نامہ جاری کرے۔ اللہ کے لیے چندے کو دھندے پر روک لگانے کے لیے کچھ تو کرے۔ تو دوستو، یہ تحریر تھی شکیل رشید، ایڈیٹر، ممبئی کی، جس میں بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی گئی ہے اور واقعی اس وقت کے یہ حالات ہے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنا پیسہ مستحق جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل اسلامک نیوز انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔